دوستو السلام علیکم۔ ایک طوفان قریب ہے، چاند کی چال، مریخ کا دباؤ، زحل کی سخت نظر، پاکستان کی سیاست کسی دھماکے سے کم نہیں۔ کیا عمران خان کو رہائی ملنے والی ہے یا امریکہ پاکستان کی سیاست کو ایک نئے موڑ کی طرف لے کر جانے والا ہے؟ ستارے ایک نیا کھیل دکھا رہے ہیں جہاں طاقتور قوتیں پس پردہ نئی چالیں وہ چل رہی ہیں۔ امریکہ کا بڑھتا ہوا دباؤ۔ چند دن پہلے امریکی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم تھی، اس کا وفد تھا، پاکستانی فوجی حکام سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ اس ملاقات کے بعد امریکی سینیٹرز کے متوقع دورے نے ایک نئی چنگاری وہ لگا دی ہے۔ زلمے خلیل زاد کی ٹویٹ نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا، جس میں انہوں نے خان صاحب کی رہائی اور فوری الیکشن کا انعقاد کا مطالبہ وہ کر دیا۔ کیا امریکہ کسی بڑے فیصلے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے؟ اب دیکھیں، 2 اپریل کو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور اور دیگر شخصیات نے عمران خان سے ملاقات کی، جس کے بعد تحریک انصاف کے حلقوں میں ایک نئی امید جاگی ہے کہ ہونے کیا والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ستارے کیا کہتے ہیں؟ کیا خان صاحب جلدی رہا ہو سکتے ہیں؟ اب اپریل 2025 میں پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے فیصلے وہ ہونے ہیں۔ 5 سے 10 اپریل کو دیکھ لیتے ہیں امریکہ کا دباؤ اور خفیہ فیصلے۔ مشتری اور زہرا کی مخصوص پوزیشن وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ 5 اپریل سے لے کے 10 اپریل کے درمیان امریکہ کی جانب سے اہم ملاقاتیں اور سفارتی دباؤ وہ بڑھے گا۔ 7 اپریل کو چاند اور زحل کا ملاپ کسی بڑی خبر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ممکنہ طور پر خان صاحب کی رہائی کے حق میں کوئی فیصلہ یا عدالت میں کوئی نئی پیش رفت وہ ہو سکتی ہے۔ 9 اپریل کا دن پاکستان کی سیاست میں کچھ اہم موڑ بھی لا سکتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ دن اہم ہوگا۔ 11 سے اگر 15 اپریل کا جائزہ لیا جائے تو حکومت اور فوج کا ایک بڑا فیصلہ وہ سامنے آ سکتا ہے یا نہیں۔ اپریل کے بعد سیاسی ایوانوں میں ہلچل وہ بڑھے گی۔ مریخ کا چاند سے ٹکراؤ بتا رہا ہے کہ 15 اپریل ایک فیصلہ کن دن کی حیثیت رکھے گا، جہاں خان صاحب کی رہائی کے بارے میں کوئی اہم اعلان بھی ہو سکتا ہے، متوقع ہے، شورٹی نہیں ہے۔ 14 اپریل اس دن پاکستان کی اندرونی حلقوں میں بڑی سرگرمی دیکھنے میں آئے گی، جس کا اثر عدلیہ اور اداروں کی قیادت کے بیانیے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ 11 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ نے خبروں میں ان رہنا ہے۔ 16 اور 20 اپریل کے درمیان میں امریکی قانون اور اس کی اثرات وہ سامنے آئیں گے۔ امریکی پارلیمنٹ میں پاکستان کی آرمی کے سربراہ کے خلاف ممکنہ قانون سازی 16 سے 20 اپریل کے درمیان یہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں زلزلہ لا سکتی ہے۔ 18 اپریل کو زہرا اور مشتری کی ٹکراؤ کی پوزیشن وہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان پر مزید دباؤ ڈالے گا، جس کے اثرات حکومت، اداروں اور عدلیہ پر براہ راست پڑ سکتے ہیں، کیونکہ اسی دوران میں امریکی سینٹ کا بل ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اسمبلی میں پیش ہو جائے۔ ویسے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے باقاعدہ طور پر اسمبلی میں ہو جائے کہ اس پہ ڈیبیٹ وہ شروع کروا کے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر 21 اپریل سے لے کے 25 اپریل تک خان صاحب کی رہائی کے کیا امکانات ہیں؟ کیا خان صاحب کی قسمت کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ ستاروں کے مطابق یہ وہ وقت ہے جب ان کی رہائی کے لیے راہ وہ ہموار ہو سکتی ہے۔ 24 اپریل کو ایک بڑا عدالتی فیصلہ خان صاحب کے حق میں بھی آ سکتا ہے۔ 25 اپریل کو تحریک انصاف میں کوئی نئی جان پڑ سکتی ہے۔ دیکھیں، اگر فیصلہ خان صاحب کے حق میں آیا تو 25 تاریخ کو جان پڑ جائے گی اور کارکنان وہ ان کو کوئی بڑی خوشخبری وہ مل سکتی ہے، کوئی ریلیف پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے سامنے آ جائے۔ پھر 26 سے 30 اپریل تک وہ ایک نیا موضوع پاکستان کی سیاست میں آنے جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ خان صاحب کی رہائی وہ اگر 25 اپریل تک نہ ہوئی تو عوامی رد عمل وہ شدید ہوگا، اور 30 اپریل کے قریب نئے الیکشن کی تاریخ کے بارے میں یا اس کے بارے میں کچھ چہم گوئیاں، الیکشن سے ریلیٹڈ چہم گوئیاں وہ شروع ہو سکتی ہیں۔ اب امریکہ اداروں اور خان صاحب کا کیا ہوگا؟ امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے اور پاک فوج کے سربراہ کے خلاف ممکنہ قانون وہ پاکستان کے اندرونی حالات کو مزید پیچیدہ بنائے گا۔
खान साहब अगर 25 अप्रैल तक रहा ना हुए तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए माली और सफारती दबाव में मजीद इजाफा भी कर सकता है, क्योंकि उनके 2 सेनेटर जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे, आके जाके उन्होंने जो रिपोर्ट देनी है फिर उसके मुताबिक जो है वो हालात होंगे। इसलिए उनके आने से पहले पहले इदारों ने क्या फैसला लेना है वो फैसला जो है वो इदारे ले सकते हैं। अमरीकी सेनेटर्स का जो पाकिस्तान का दौरा है वो बड़ी तब्दीलियों की राह भी हमवार कर सकता है, और जो फौज और हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो होगा। अब इसको अगर खुलासे के तौर पर देख लिया जाए तो 5 से 10 अप्रैल के दरमियान जो है वो अमरीकी दबाव जो है वो खान साहब की रिहाई पर सफारती बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। फिर 11 से 15 के दौरान में फ़ौज और हुकूमत ने और इदारों ने कुछ बैठ के अहम फैसले करने हैं कि जी ये जो अब ज़ाहिर है उनको भी खबरें तो मिलती रहती हैं कि क्या होने वाला है, तो अगर होगा तो फिर इसके बारे में इससे कैसे निपटना है और कैसे 7 तारीख से शुरू होगा काम और ये 15 तारीख तक इन्होंने फैसले ही करने हैं। 16 से 20 अप्रैल के दौरान में असम्बली में जो उनकी बिल जो है वो पाकिस्तान पर आलमी दबाव जो है वो डालता हुआ नज़र आएगा। 22 से 25 तकरीबन 24 तारीख की जो खान साहब की, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी डेट है उनकी, तो 20 से लेके 25 के दौरान कौन सी खान साहब की जो डेट है उसमें कोई बड़ा फैसला अगर सामने आ सकता है तो पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनका जोश व जज्बा और नई तवानाइयाँ जो है वो उनमें पैदा करेगा। और फिर अक्टूबर के महीने के आखिरी दिनों में 2-3 जो दिन है, या हो सकता है मई के अगले 2-4 दिन में, इस दौरान में पाकिस्तान में नए इलेक्शन का शोशा जो है वो छूट सकता है और इसके बारे में भी पेशन गोइयाँ जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी कि पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल आने वाली है वो मैंने अप्रैल के महीने तक की आपको बता दी है। अब मई में क्या होगा और जून में क्या होगा और जुलाई में क्या होगा, इसके लिए आप मेरी वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले हालात के बारे में, सितारे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सिचुएशन जो है वो क्या है। देखें ज़मीनी हालात जो हैं वो कुछ भी हों, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट जो है वो क्या कहती है इसके बारे में जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।